نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 3 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا۔ آج ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ اس کی بالکل ابتدا میں سب سے پہلے جو لن تنالوا البر یعنی جو سب سے پہلی بات کی گئی وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اعلیٰ ترین نیکی کو تب ہی پہنچ سکتے ہو جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب پہنچ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ تک پہنچنے والوں کے متعلق بتلایا گیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے۔ یعنی وہ جو حج کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں، مثلا نفقہ بھی ہو، راستہ بھی صحیح ہو، اور دیگر پیچھے گھر والوں کے لیے بھی نفقہ وہ چھوڑ سکتا ہو، تو اس کے لیے حج فرض ہے، اس کے حکم بتلایا گیا۔ پھر آگے جو ہے اہل کتاب کی کچھ خرابیاں ذکر کی گئی کہ اہل خراب میں، یہود و نصارہ میں یہ خرابیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی ایک گندی ذہنیت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، وہ بھی بتلائی گئی کہ اگر مسلمان ان کی باتیں ماننے لگ جائیں گے، اگر ان کی ہر بات کو مانیں گے تو وہ اس وقت تک پھر خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ انہیں ان کے دین سے نکال کر اپنے دین میں نہ داخل کر دیں، یعنی اس وقت تک انہوں نے خوش نہیں ہونا۔ یہ جو خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کو راضی کر رہے ہیں، وہ تم سے راضی ہونے ہی نہیں ہیں جب تک کہ تم انہی کی طرح یہود و نصارہ نہ بن جاؤ۔ پھر آگے تقوی کی تعلیم کی تلقین کی گئی اور یہ بتلایا گیا، یہ کہا گیا کہ مرتے دم تک اسلام کے ساتھ جڑے رہنا، اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم رکھنا، اور آگے فرقہ واریت سے نکل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس آیت کے اندر فرقہ واریت سے ہٹ کر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اسی ذریعے سے تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ آگے کنتم خیر امت میں ایک ایسی جماعت کی طرف کی ضرورت پر گفتگو کی گئی یا زور دیا گیا جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور جو لوگوں کو سمجھائے، نیکی کا حکم دیں، ایسے لوگ برائی سے روکیں، ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ جو یہود و نصارہ کی ازلی دشمنی ہے، اس کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، اور تمہارے فائدے پہنچنے پر انہیں غمی ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں فائدہ کیوں پہنچا ہے۔ اور پھر آگے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت کی جو نصرت اور مدد اتری، اس کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح ایک قلیل جماعت نے کثیر بڑی جماعت کو شکست دی، یہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ساتھ ہی ممکن ہو پایا۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ جنت کے مستحق لوگ کون ہیں۔ فرمایا وہ متقی لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر اصرار کرنے کی بجائے ندامت اختیار کرتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اور آگے پھر یہ بتلایا گیا کہ یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے بیان اور ہدایت ہے، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ متقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں وغیرہ۔ اور پھر آگے جو ایک بڑی زبردست بات ہمارے لیے بتلائی گئی، ہمیں کہی گئی، وہ یہ ہے کہ ایمان کامل کے تقاضے جب پورے ہوں گے، یعنی کامل انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ تو، یعنی اہل ایمان کے غلبے کی ضمانت کیا ہے؟ ایمان کامل کے تقاضوں کو پورا کر لینا۔ اور پھر اہل دانش کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، زمین و آسمان، شمس و قمر، لیل و نہار میں غور و خوض کی دعوت دی گئی، اور اس کی طرف کہ تم اس میں جس قدر غور و خوض کرو گے یعنی تو تمہارے اندر اللہ کی اس قدر وحدانیت، اللہ کی اس قدر جلالت شان تم پر واضح ہوگی۔ اور پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں کی 5 دعاؤں کا تذکرہ جنہیں شرف قبولیت حاصل ہو چکا، ان کا ذکر کیا گیا۔ آگے پھر یہ بتلایا گیا کہ مرد و عورت اگرچہ تخلیق اور ذمہ داریوں میں مختلف ہیں، لیکن فرمایا اس اختلاف کے باوجود وہ اجر و ثواب میں برابر اور مساوات رکھتے ہیں۔
کہ اگر عورت ایمان لائی اور اس نے نیک اعمال کیے اس کو بھی وہی بدلہ اتنا اجر اور مرد کو بھی اتنا اجر ملے گا، تو یہاں پر اس مساوات کی عورتوں کو خوشخبری سنائے گی۔ اگر سورہ نساء ہے، نساء امراتن کی جمع، یعنی نساء جمع ہے عورتیں، تو یہ عورتوں کے نام پر صورت ہے۔ اس صورت کے اندر دیگر مسائل کے بنسبت عورتوں کے جو حساس اور اہم ترین مسائل ہیں انہیں زیادہ تر زیر بحث لایا گیا ہے۔ معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ ساتھ تشریعی مسائل اور ہجرت و جہاد پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اس میں، یعنی جو شریعت کے احکام اور مسائل ہیں ان کے متعلق بھی لوگوں کو سمجھایا گیا، بتلایا گیا، راہ دکھلائی گئی، احکام بھی ان کو بتلائے گئے۔ اور پھر آگے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ تقوی اختیار کریں، دنیا آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ پھر یتیموں کی کفالت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے مال کو دیانتداری کے ساتھ سنبھالے رکھنا، اس کی تلقین کی گئی، اور کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ برے سلوک سے بچنا ہے۔ پھر آگے 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن کب کہ جب تم انصاف کر سکو، عدل و انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ زندگی گزار سکو، تو تمہارے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے کہ تم 4 تک خواتین رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد وراثت کے اہم مسائل بیان کیے گئے کہ یعنی حالات بیان کیے گئے کہ اگر خامن فوت ہوتا ہے اس کے بیوی کو کب ملے گی، کتنا ملے گا، اگر بیٹے اولاد ہو نہ ہو کب اولاد ہو تو کتنا، نہ ہو تو کتنا، اور اسی طرح ایک والد فوت ہوتا ہے تو بیٹوں کو کتنا ملے گا۔ کلالہ کی وراثت کے متعلق بتلایا گیا، یعنی جو بے اولاد ہو اس کی وراثت کے متعلق۔ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ مسائل جو وراثت کے ہیں وہ اکثر اس جگہ پر بیان کر دیے گئے۔ پھر آگے جو ہے وہ محرمات کی فہرست جاری کی گئی، بیان کیا گیا کہ کون سی عورتوں سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، ان تمام عورتوں کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ ان خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ اس پارے کا، یعنی اس چوتھے پارے کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بے حد سبق موجود ہیں۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔